بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے السر کی 2 ویڈیو بیان کی ہیں۔ دل میں تحریک کی وجہ سے جو السر ہوتا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جگر میں تحریک کی وجہ سے جو السر جو ہے ہوتا ہے وہ بھی ہم نے جو ہے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ آج ہم آپ کو بیان کرنے لگے ہیں کہ اگر دماغ میں تحریک ہو تو پھر السر کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ جب انسان کے دماغ میں تحریک ہو تو پھر السر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو غذا کی نالی ہے یا معدہ اور انتھڑیوں کی جو اعصابی پردے ہیں وہ سوزشناک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں زخم کی صورت بن جاتی ہے۔ اور اس کے اندر خاص نشانی یہ ہے، جس آدمی کو دماغ میں تحریک کی وجہ سے السر ہوگا، ایسے السر کی جو خاص نشانی وہ یہ ہے کہ ایسے مریض کو پخانے کے ساتھ خون نہیں آئے گا، نہ جو ہے ایسے مریض کو خون کی الٹی آئے گی، بلکہ ایسے مریض جو ہے کہ منہ کے اندر چھالے نکل آئیں گے۔ اسی طرح جو ہے ایسے مریض کی نالی جو ہے اس کے اندر جو ہے سوزش ہوگی۔ پھر اسی طرح ایسے مریض کو ہمیشہ درد جو ہے یہ مسلسل رہتا ہے۔ اگر درد میں کسی وقت کمی آ بھی جائے تو گرم کھانا کھانے سے یا گرم چائے پینے سے جو ہے یہ درد کم ہو جاتا ہے، اور مریض جو ہے اکثر ایسی جگہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ جو ہے دباتا رہتا ہے۔ یہ دماغ میں تحریک کی وجہ سے ہونے والے السر کی خاص نشانی ہے کہ گرم کھانا کھانے سے یا جو ہے چائے پینے سے یا کوئی بھی گرم چیز استعمال کرنے سے اس کو فاقہ ہوتا ہے، اس کے درد میں کمی ہوتی ہے اور اس کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ خصوصی طور پر جو ہے ایسے لوگوں کو بیماری لگتی ہے جو مخدرات ادویات یا مسکن ادویات جو ہیں استعمال کرتے ہیں، یا انگریزی دوائی ایسی جس کے ساتھ درد کو روکا جاتا ہے۔ درد کو روکنے والی جو ادویات ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ السر ہو جاتا ہے۔ ایسے السر کو جب آپ نے چیک کرنا ہو، اس کی تشخیص کرنی ہو، تو جب آپ اس آدمی کی نبض کو جانچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایسے مریض کی نبض بالکل نیچے چلتی ہوئی نظر آئے گی، رفتار میں یہ سست ہوگی اور جو ہے 1 یا 2 انگلیوں تک چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ جب آپ اس کا پیشاب چیک کریں گے تو پیشاب اس کا سفیدی مائل ہوگا۔ اس سے آپ اس کا تعین کر لیں گے کہ یہ واقعہ ہی دماغ میں تحریک ہونے کی وجہ سے معدے کے اندر یا غذا کی نالی کے اندر یا انتھڑیوں کے اندر اعصابی پردے سوزشناک ہو گئے ہیں اور اعصابی پردوں کے اندر ہی زخم ہو گیا ہے۔ تو پھر آپ جو ہے اس کا علاج کریں گے جس کے ساتھ یہ مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری جو ہے نظریے کی ایک دوائی ہے حب صابر اور ایک حب مقوی خاص، وہ ملا کر دے دیں، اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے لونگ دار چینی، اس کا کعوہ بنا کر دیں، اس کے ساتھ بھی اس کو فاقہ ہوگا۔ اگر جو ہے آپ نے لونگ دار چینی کو پیس لیا اور اس کے ساتھ آپ جلوتری اور رائی جو ہے استعمال کر لیں، اس کو بھی پیس لیں، تو یہ اس کو کھلائیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہمارا اعصابی السر ہے جس کو ہم کہتے ہیں دماغ میں تحریک کی وجہ سے انسان کے معدے میں یا معدے کی نالیوں میں یا انتھڑیوں کے اندر جو ہے اعصابی پردے سوزشناک ہونے کی وجہ سے پھر وہ پھٹ جاتے ہیں، زخم ہو جاتا ہے، لیکن اس جو ہے زخم کے اندر سے خون نہیں آتا۔ یہ خصوصی اس کی علامت ہے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ اپنا علاج کرنے سے پہلے اپنی تشخیص لازمی کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔